آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. بھئی یہ باہر چلے جانا، باہر چلے جانا، باہر کی طرف چلے جانا. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت اور اپنا ایک احسان بتلایا ہے، اور وہ احسان اللہ کریم کا یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. آپس کی یہ محبت اور آپس کے ایک دوسرے پہ رحمت اور شفقت کا ماحول، یہ اللہ کا انعام ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالو اور تم چاہو کہ دلوں میں محبت آ جائے تو یہ محبت نہیں آ سکتی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. کہ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے تو نہیں آ سکتی. یہ جو حلال رشتوں کی محبت ہے نا، بیٹے کی ماں سے، بیٹی کی ماں سے، بیٹے کے باپ سے، باپ کی بیٹے سے، بہن اور بھائی کی، میاں اور بیوی کی جو محبت حلال محبت ہے، یہ جو عبادت محبت ہے، یہ جو عبادت محبت ہے، اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے. یہ جو حلال محبتیں ہیں نا، یہ وہی ہوتی ہیں اور وہی پائیدار ہوتی ہیں اور وہی مستحکم ہوتی ہیں جہاں اللہ کی محبت مستحکم ہو اور جہاں اللہ کی محبت مضبوط ہو. کوئی گھر نہیں ملے گا کہ وہ گھر اللہ کی محبت سے خالی ہو اور وہاں گھر والے آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں. نہیں ملے گا کوئی گھر، کہیں نہیں ملے گا، نہ کوٹھی میں نہ جھونپڑی میں. چاہے وہ میاں بیوی 40 سال سے رہ رہے ہیں لیکن اللہ کی محبت اس گھر میں نہیں تو ان آدمی کی آپس میں محبت نہیں ہے. یہ پتھر پہ لکیر ہے. چاہے وہ میاں بیوی 60-70 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں لیکن وہ گھر اللہ کی محبت سے خالی ہے تو ان کے دل بھی ایک دوسرے کی محبت سے خالی ہے. بیٹے کو باپ نے جوان کیا، سارے خرچے کیے، خون پسینے کا پیسہ لگا دیا، لیکن نادان باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت نہیں دی اور وہ ماحول نہیں دیا. تو وہی جوان بیٹا جب اس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو باپ کو اپنی زندگی میں بوجھ سمجھتا ہے. باپ کو اپنی زندگی کی مصیبت سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ سام بن کے بیٹھا ہے، مرتا کیوں نہیں.
جس نے خون پسینے سے پیسہ لگایا، لیکن اس سے نادانی یہ ہوئی کہ اسے اپنے بچے کو اللہ کی محبت کا تحفہ نہیں دیا۔ آج اس کا ری ایکشن دیکھ رہا ہے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، کہتا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ میاں بیوی زندگی کے 30 سال ایک دسترخوان پہ کھاتے پیتے ہیں، 50 سال ایک چھت تلے رہتے ہیں، لیکن وہ گھر اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ قسم خدا کی وہاں دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہو سکتی۔ آج یہ مسلمان ہے، اپنے بچوں کے گھر بسانا چاہتا ہے، ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی خوش رہے، باپ بھی چاہتا ہے میرے گھر میں بہو آ کے خوش رہے، میرا بیٹا خوش رہے۔ گھر بسانا چاہتے ہیں یہ ماں باپ اپنے بچوں کے، لیکن یہ سمجھتے ہیں ان کے گھر بس جائیں گے اچھی آمدنیوں سے، اچھے روزگار سے، اچھے اسٹیٹس سے، اچھے فرنیچر سے، اچھے گھر سے، اچھی آمدنی سے۔ یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے، ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ اگر ان چیزوں سے گھر بنتے نا میرے عزیزو، تو مغرب میں جہاں ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں وہاں آپ دوسرے گھر میں طلاق نہ ہوتے، جھونپڑیوں میں طلاقیں ہوتی، کوٹھیوں میں نہ ہوتی۔ پھر صرف کم آمدنی والوں کے ہاں ہوتی، جہاں آمدنیوں کے ڈھیر ہیں، جہاں ڈالر پاؤنڈ، جہاں فیکٹریاں کارخانے ہیں، وہاں طلاقیں نہ ہوتی۔ کس نے کہہ دیا بھائی کہ پیسوں سے دل جڑتے؟ کس نے کہہ دیا موٹے بڑھیا قسم کے جہیزوں سے دل جڑتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ بڑی تنخواہوں سے دل جڑتے؟ کس نے دھوکہ دے دیا بھائی کہ بڑے گھروں سے دل جڑتے ہیں؟ دل تو اللہ کی محبت جب دلوں میں آتی ہے تو تب حلال محبتیں پروان چڑھتی، دل تو اس سے جڑتے۔ اپنے بچوں کو کی شادیاں، خوشیاں بسانا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں اللہ کی محبت کی بھی ہوا نہ لگے، تو کیسے بسیں گے؟ لڑکی بھی کم آتی ہے، لڑکا بھی کم آتا ہے، دونوں عدالت میں کھڑے ہیں، وہ رہنا نہیں چاہتی، یہ رکھنا نہیں چاہتا۔ پہلے صرف لڑکے طلاق دیا کرتے تھے، اب لڑکیاں بھی خلا مانگتی، دونوں کماتے، آمدنی دونوں کو آ رہی ہے، دونوں پڑھے لکھے، ڈگریاں بھی دونوں کے پاس ہے، لیکن بد نصیبی ہے دل اللہ کی محبت سے خالی، جس سے دل جڑا کرتے تھے، جس سے حلال رشتے پروان چڑھتے تھے، جس سے حلال رشتے محفوظ رہتے تھے، جس سے حلال محبتیں ترقی کیا کرتے تھے، وہ نہیں ہے۔ درخت کی جڑیں خشک ہو تو بتائیے کبھی شاخیں بھی ہری بھری ہوتی ہیں؟ کبھی شاخوں پر بھی تازے پتے آتے ہیں، پھول کھلتے، پھل آیا کرتا ہے؟ جب جڑ سوکھی ہوئی ہے۔ حلال محبت کی جڑ تو اللہ کی محبت تھی، وہ تو ہے نہیں، پھر حلال رشتوں میں محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ مفادات کے تعلقات زیادہ دیر تک نہیں رہتے، چہرے کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے، جیبیں خالی ہو جایا کرتی ہے، کاروبار اوپر نیچے ہوا کرتے ہیں، آمدنیوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر رشتوں کی بنیاد یہ ناپائیدار چیزیں ہوں گی تو گھر نہیں بنا کرتا۔
چہرے کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے، جیبیں بھی خالی ہو جایا کرتی ہے، کاروبار بھی اوپر نیچے ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب مفادات کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں تو فیکٹری کیا بیٹھی ہے، گھر بھی بیٹھ گیا، کاروبار کیا ختم ہو گیا، رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ یہی تو وقت تھا کہ حلال رشتہ اسے حوصلہ دیتا، ساتھ کھڑا ہوتا، ہمت بڑھاتا، دکھ درد میں شریک ہوتا، غم پٹاتا، ساتھ چلتا۔ لیکن رشتوں کی بنیاد تو مفادات ہے نا، خلوص تو ہے نہیں، صرف فلوس ہے۔ فلوس تو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، خلوص نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس دین سے صرف آخرت نہیں بنتی، دنیا بھی بڑی خوبصورت ہوتی۔ اللہ کی محبت سے، اللہ کے تعلق سے صرف جنت نہیں ملتی، دنیا کی زندگی بھی جنت بنتی ہے۔ کیا؟ جنت میں سب کو محبتیں ملی، تو جو اللہ کو دنیا میں پا لیتا ہے اسے دنیا کے اندر بھی محبتوں کا ماحول ملتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس سے حلال محبتیں رہتی ہیں بھائی، چاہے وہ بہن بھائی کی محبت، چاہے باپ بیٹی کی محبت، چاہے ماں بیٹی کی محبت ہے، چاہے میاں بیوی کی محبت ہے، یہ سارے حلال محبتیں جو عبادت ہے، اس کی بنیاد اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس میں کتنا استحکام ہے، اس میں کتنی مضبوطی ہے، وہ کتنا پائیدار ہے، اتنی حلال محبتیں پائیدار، اتنی حلال محبتوں میں استحکام ہے۔ تو میرے عزیزو، آج سب کچھ ہے، یہی اللہ سے محبت اور تعلق ہی تو نہیں ہے نا، اس لیے بڑی ارمانوں سے میں اپنے بچیوں کو بھیجتی ہیں، خوشیاں کتنی دیکھتی ہیں، کتنی امیدوں سے باپ اپنے گھر میں بہو لاتا ہے، بیٹے کی زندگی میں بہاریں کتنی دیکھتا ہے۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچن میں برتن ہو تو آواز تو آتی ہے نا، جب گھر میں اکٹھے رہتا ہے تو اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، آواز آ جایا کرتی، آواز آ جایا کرتی ہے۔ لیکن اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، ہاں، یہ ایک ایسی دولت ہے، سبحان اللہ۔ کبھی وہ شکر کرتی ہے، کبھی یہ شکر کرتا ہے، کبھی وہ صبر کرتی ہے، کبھی یہ صبر کرتا ہے، زندگی صبر شکر سے گزر جاتی، گزر جاتی۔ ایک بزرگ تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ رنگ کے اتنے صاف نہیں تھے، اہلیہ کو دیکھ کر کہنے لگے تو جنتی ہے۔ اس کی طبیعت پہ بوجھ تھا، کہنے لگے میری قسمت کھوٹی، تو آ گیا میری زندگی میں، جنتی تو ہے، تجھے حور پری جیسی بیوی مل گئی، تیرے نصیب اچھے، میری زندگی میں تو آ گیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، تو بھی جنتی، میں بھی جنتی، میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں، تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے، صبر شکر دونوں جنتی ہے۔ جب دین ہوتا ہے نا میرے پیاروں، تو کبھی کوئی صبر کرتا ہے، کبھی کوئی شکر کرتا ہے۔
زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے، لیکن دین ہو نا بھائی. صرف نماز پڑھنے کا نام تو دینداری نہیں ہے نا. پگڑی داڑھی رکھنے کا نام تو دینداری نہیں ہے نا. دینداری تو نام ہے کسی کا حق ضائع نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کی حقوق ضائع نہ کرو، نہ اللہ کے نہ بندوں کے. یہ دینداری ہے. خوف خدا ایسا ہے، اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی پہ کھڑا کر رہا ہے کہ میاں حق ادا کرنا ہے. بس اوقات خلوت کی زندگی ایسی ہوتی ہے، قانون کی رسائی بھی نہیں ہوتی، لوگوں کی نظریں بھی نہیں ہوتی، لیکن اس موقع پہ شوہر بیوی کا حق ضائع نہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حق میں خیانت نہ کرے. کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. قانون کی رسائی نہیں ہے، لوگوں کی نظریں نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا خوف. بیوی شوہر کا حق ضائع نہ کرے اور شوہر بیوی کے حق تلفی نہ کرے. اب یہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں کون سی چیز ایسی ہے جو ایک دوسرے کے حقوق پہ کھڑا کر سکتے؟ یہ دینداری ہے، یہ ہے دینداری، یہ ہے خوف خدا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص آیا کہ حضرت بیٹیاں جوان ہیں، رشتے بھی بہت آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں رشتہ دوں، اور اونچے گھرانوں کے رشتے آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ اپنی بچی دے دے. اگر مزاج مل گیا تو بہت اچھے طریقے سے رکھے، اور اگر مزاج نہ بھی ملا تو کم از کم ظلم تو نہیں کرے گا. سبحان اللہ. دیندار ظالم تو نہیں ہوتا. دینداری ظلم تو نہیں کرنے دیتی، کسی کا حق تو نہیں ضائع کرنے دیتی. دینداری تو اس کا نام ہے بھائی، صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے. پگڑی داڑھی کا نام تو دینداری نہیں ہے. دینداری ظلم نہیں کرنے دیتی. دینداری ہو تو اس کو دے دو اپنی بیٹی. مزاج مل گیا بہت اچھی طریقے سے رکھے گا، مزاج نہ بھی ملا ظلم تو نہیں کرے گا. تو ہم زندگیاں بسانا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بغیر دینداری کے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پیسوں کے زور پہ ہو جائے گا، اسٹیٹس کے زور پہ ہو جائے گا، جہیز کے زور پہ ہو جائے گا، آمدنیوں کے زور پہ ہو جائے گا. اور جب شادیاں کرتے تو یہی چیزیں تو دیکھتے، یہی چیزیں تو دیکھتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لدینھا، تم دینداری دیکھا کرو. تم جب رشتے کرو تو دینداری دیکھا کرو. تم جب رشتے کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو. ذہنیت بدل گئی ہے، مسلمانوں کی بھی ذہنیت بدل گئی ہے. انہیں بھی اپنے دین پر اعتماد نہ رہا کہ میرے بچے اور بچیوں کی زندگیاں، میرے گھر دینداری سے بنیں گے. مسلمانوں کو بھی اپنے دین پہ اعتماد نہ رہا. کہ اس سے اگر زندگی بنتی ہے تو اللہ تعالی سے محبت بڑھائیے، اس کو اپنے بچے بچیوں کو اس کی تحفہ دے، اس کا تحفہ دے تاکہ اس کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے. اگر اس دولت کے ساتھ دنیا بھی مل جائے، حسن بھی مل جائے، کوئی برا نہیں، لیکن اس دولت کے بغیر ساری چیزیں ان کا کوئی وزن نہیں.
زندگی کو خوبصورت بنانے میں، زندگی کو خوشگوار بنانے میں دینداری کے بغیر کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت ترقی کرنی چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے، اور ہمارے ذہن میں ترقی ہوتا ہے، ترقی کا ذہن یہ تھا کہ خوب مادی اسباب پڑ جائے۔ ہاں تو بتائیے 50 سال کے مقابلے میں تو غریب امیر نے ترقی کی ہے، مال کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ، سب نے ترقی کی۔ بتائیے 50 سال پہلے ازواجی زندگیاں زیادہ کامیاب تھیں یا آج؟ پہلے محبتیں پائیدار تھی یا آج؟ مسلمانوں کی ترقی بھائی دینداری سے ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کی ترقی دینداری سے ہوا کرتی ہے، بغیر دینداری کے ترقی کافروں کیا تو ہوتی ہے، مسلمانوں کیا نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا، بہن بھائی کا۔ ان کے ہاں تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ خاندانی زندگی، گھریلو زندگی، باپ بیٹے کی زندگی، اس کا تو تصور ہی ختم ہو رہا ہے وہاں۔ اب تو وہاں ایسی مخلوق پیدا ہو گئی، 60-70% بعض شہروں میں ایسا ہے کہ جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، ایسی اولاد پروان ہو چکی ہے۔ تو یہ ترقی چاہتے ہیں آپ؟ ایسی ترقی چاہیے۔ مسلمانوں کی ترقی تو اللہ کے دین کے ساتھ ہوتی ہے، جس سے ان کے رشتوں کی محبتیں بڑھتی ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت تصور دیا ہے ازواجی زندگی کا قرآن نے، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے سکون ملے۔ اب یہ سکون کہاں ملے گا؟ یقین جانے یہ سکون دیواروں سے نہیں ملتا، اچھے لباس سے نہیں ملتا۔ بتائیے ایک بہت اچھا ہیرے پہن کے آئی، جولری اچھی، لباس بہت قیمتی، لیکن اس کا دل اپنے شوہر کی محبت سے خالی، تو بتائیے ایک شوہر کو، ایک شریف آدمی کو اس کے پیروں میں سکون مل سکتا ہے؟ اور شوہر کی آمدنی بہت ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے وفا نہیں ہے، اور اپنے دل میں اپنے شوہر کی، بیوی کی قدر نہیں ہے۔ تو بتائیے اس بچی کو، اس شریف بچی کو اس مرد کے پہلو میں سکون مل سکتا ہے؟ سکون چیزوں سے نہیں ملتا بھائی۔ لیکن ہمارا زور اور توجہ کہاں ہوتی ہے؟ چیزیں اچھی ہو جائے، ارے بھائی میرے بچے بچیوں کا دین اچھا ہو جائے، دینداری اچھی ہو جائے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، سکون ملے گا انہیں ایک دوسرے سے، اور دل میں جب تک محبت نہ ہو کہاں سکون ملتا ہے ایک دوسرے سے؟ دوستوں میں مزہ آتا ہے، گھر میں طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ ساری مسکراہٹیں باہر ہیں اور سارا غصہ گھر میں ہے۔ اس کی زبان کی ساری مٹھاس غیروں کے لیے ہے، اور ساری کڑواہٹ اپنے شوہر کے لیے۔ جب محبتیں پتلی ہوتی ہیں نا، جب محبتیں پتلی ہوتی تو عیب موٹے ہوتے، جب محبتیں پتلی ہوتی ہیں تو عیب موٹے لگتے ہیں، اور جب محبت بڑھیا ہوتی ہے تو عیب بھی خوبیاں بن جاتی ہیں، عیب بھی ہنر بن جاتے ہیں۔ گھر کے سین میں عورت جھاڑو دے رہی تھی، ایک دم اوپر دیکھا تو کوئی
اڑتا ہوا نظر آیا فضا میں. تو یہ عورت بڑی متاثر ہوئی, بڑی کرامت ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے یہ بزرگ. تھوڑی دیر کے بعد شوہر آیا, کہا بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں, ہوا میں اڑ رہے تھے. کہا میں ہی تو تھا. ہاں کبھی اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو جب محبتیں پتلی ہوتی ہیں نا بھائی, عیب موٹے ہوتے ہیں. اور جب محبت ہو تو عیب بھی خوبیاں بن جاتے ہیں, خوبی ہنر بن جاتا ہے. محبت سے دل خالی ہو تو آدمی دوربین لگاتا ہے عیب تلاش کرنے کے لیے, اور دوسری خوردبین لگاتی ہے. محبت تو آتی ہے اللہ کی محبت کے صدقے. محبت تو آتی ہے جب دلوں میں اللہ سے تعلق اور محبت ہو, پھر حلال محبتوں کا میٹھا پھل ملتا ہے. پھر میٹھا پھل ملتا ہے. اور دل اللہ کی محبت سے خالی ہو, پھر جو حرام محبتیں ملتی ہیں نا, وہ حقیقت میں محبتیں نہیں ہوتی, وہ فسق ہوتا ہے, فسق. وہ بیماری ہوتی ہے. وہ جو حرام محبت ہوتی ہے وہ بیماری ہوتی ہے. اس میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنے خارج کرنے والے کو مزہ آتا ہے. پھر اس حرام محبت کی اندر جلن ہوتی ہے, اور اس جلن کا اثر ہوتا ہے کہ گالیں پچک جاتی ہیں, آنکھیں اندر لگنے جاتی ہیں, راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ اس حرام محبت کا ریئیکشن ہوتا ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہاں اللہ کی محبت ہو اور اس سے حلال محبتیں پروان چڑھیں, سبحان اللہ, چہرہ چمک جاتا ہے, آنکھوں کی چمک اچھی ہو جاتی ہے, اور اس دل میں سکون آ جاتا ہے. اس دل میں سکون آ جاتا. تو اللہ کی محبت سے حلال محبتوں میں استحکامات ہے. ازواجا لتسکنوا الیہ, سکون ملتا ہے تمہیں ایک دوسرے سے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دیتے, اس رشتے میں محبت ڈال دیتے. پہلے کتنا اچھا وقت ہوتا تھا, کہ ماں باپ ہی تجویز کر لیا کرتے تھے. اجازت ضرور لینا چاہیے, یہ بچے کا بھی حق ہے, بچی کا بھی حق ہے, اس کی خوشی ضرور دیکھنی چاہیے, لیکن بڑوں کو اپنا تجربہ بھی دکھانا چاہیے. اپنی خیر خواہی بھی دیکھنی چاہیے کہ بچے غلط فیصلے نہیں کر رہے. تو پہلے بڑے دیکھتے تھے, زندگی میں بس اوقات بات بھی نہیں کی ہوتی تھی, دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن رشتہ ہونے کی دیر تھی, دل میں ایسی محبت ہوتی تھی, زندگی بھر محبت ہی رہتی تھی. اور یہ کون ڈالتا تھا؟ اللہ کہتا ہے ہم محبت ڈال دیتے. دیکھا بھی نہیں, جانتے بھی نہیں, بات بھی نہیں ہوئی, اور اللہ نے محبت ڈال دی. پہلے جو شادیاں ہوتی تھی, شادی کے بعد محبت ہوتی تھی, اور اب شادی سے پہلے محبت ہوتی, جو کہ حرام ہوتی ہے. پہلے میرج کے بعد محبت ہوتی تھی, اب میرج سے پہلے حرام محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے کی ایک مقدار رکھی, پینے کی ایک مقدار رکھی, اسی طرح
اللہ رب العزت نے جوانی کے مزے کی بھی ایک مقدار رکھی. اب جو حلال کی مقدار ہے، اس مقدار سے اگر کچھ حرام کھا لیا اتنے حلال سے معروم ہو گیا. یہ جو پینے کی مقدار ہے اس میں سے کچھ حرام پی لیا اتنا حلال سے معروم ہو گیا. یہ جوانی کی جو محبت ہے، یہ جو ازواجی زندگی کا لطف ہے، اگر اس سے پہلے اس کو حرام میں خرچ کر دیا اس محبت کو، تو بھائی جب شادی ہوئی تو حلال کا کوٹا تو ختم ہی کر دیا تھا اس نے حرام میں. اب کہاں کی شادی رہے گی؟ وہ تو کوٹا ہی ختم ہو گیا. اور یہ حرام محبت، یہ فسق و فجور تب آتا ہے جب یہ دل اللہ کی محبت سے خالی. اس لیے کہ اللہ کی محبت سے حلال محبتیں پروان چڑھتی ہیں، حرام کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن جب یہاں سیاہی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، پھر حرام میں مزہ آتا ہے. حرام کی طرف دل کھنچتا ہے. جب یہاں ظلمت ہوتی ہے تو ظلمت کی طرف دل کھنچے گا نا. جب یہاں اللہ کی محبت کا نور ہوگا تو حلال رشتے جن سے محبت کرنا عبادت، پھر دل ان رشتوں کی طرف کھنچے گا. اولاد سے محبت ہوگی، ماں باپ کی عظمت اور محبت ہوگی، بیوی سے محبت ہوگی، بہن بھائی کا خیال ہوگا، یہ محبتیں پروان چڑھے گی. حلال محبت. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، اسی کی بقدر حلال محبت ہوگی، مٹھاس نصیب ہوگی. تو میرے عزیزو، دینداری سے تو دنیا بھی جنت بنتی. محبتیں آتی ہیں، دل جڑتے ہیں، رشتے اکٹھے ہوتے ہیں، بچے بچیاں خوش رہتی ہیں. دیندار بنا دو انہیں. ہم تو انہیں پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، کمائی پہ بھی لگاتے ہیں، روزگار بھی دیتے ہیں، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ بس اس کی زندگی اچھی گزرے گی. ارے ان چیزوں سے زندگی بننی ہوتی نا بھائی، ہاں، تو اللہ کو یہ دین بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ دین ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے ہوا، پانی، روشنی ضروری ہے، دینداری ہماری زندگی کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ ہے ازواجی زندگی، محبت، شفقت. جب تک جوان رہتے ہیں تو ان کی زندگی محبت کے ساتھ گزر رہی ہوتی، اور جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو اب وہ محبت شفقت سے بدل جاتی ہے. اب محبت کی وہ بات تو نہیں ہوتی نا، اب شفقت ہوتی ہے کہ یہ بوڑھی اس بوڑھے کا خیال کرتی ہے کہ اس نے اپنی ساری جوانی میرے خاطر قربان کی، اور یہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی میری دہلیز پہ قربان کر دی. ازواجی رشتہ ایسا خوبصورت سفر کرتا ہے کہ کبھی محبت کے پیرائے میں زندگی گزرتی ہے، کبھی شفقت کے پیرائے میں زندگی گزرتی ہے. اور اللہ کی محبت نہ ہو، مفادات کا تعلق ہو، تو پہلے یہ اس کو تنگ کرتا ہے. جب اس کے بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، وہ اپنا سارا بدلہ چکاتی ہے. پہلے یہ اسے پریشان رکھتا ہے، خوف خدا نہیں ہے، حق ضائع کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور جب وہ طاقت میں آتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، دستے بازو ہوتے ہیں، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، پھر وہ اسے برداشت نہیں کرتا، وہ سب ایک ہو جاتے. یہ کون سی زندگی ہے؟ جس میاں بیوی کی برکت سے اللہ نے اولاد دی، آج وہی اولاد میرے درمیان دشمنی کا باعث بن گئی. یہ بے دینی کا نتیجہ، یہ دینداری سے دوری کا نتیجہ ہے. اولاد تو رشتوں کی محبتوں کو بڑھاتی ہے.
اولاد سے تو رشتوں میں اور استحکام آتا ہے، لیکن دینداری ہو نا. دینداری نہیں. اغراض کی بنیاد پر رشتے کریں گے، مفادات کو سامنے رکھ کر رشتے کریں گے، مادیت کو سامنے رکھ کے رشتے کریں گے، پائیداری نہیں ہے. پائیداری نہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے دین کو دیکھو بھائی. اور میرے عزیزوں، دین کی تعریف یہ ہے کہ خوف خدا ہو، اللہ کا بھی حق ضائع نہ کرے اور مخلوق کا بھی حق ضائع نہ کرے. عورت کا حق ہے، وہ تعریف سننا چاہتی ہے، وہ تعریف سننا چاہتی ہے. عورت کا حق ہے کہ اس گھر میں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ عورت کا حق ہے. عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ چاہتی ہے. یہ عورت کا حق ہے. وہ توجہ چاہتی ہے، تعریف سننا چاہتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح اس گھر میں نہ ہو. اب کیا ہوتا ہے؟ اسے تانے بھی ملتے ہیں، تانے بھی ملتے رہتے ہیں، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. تو 40 سال بھی گزر جائیں تو وہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں بنائے گی. زخم لگتے ہیں، زخم. اور جب سب کی غیروں کی تعریف اس کے سامنے کرے اور اس کی تعریف نہ کرے، بتاؤ اندر آگ لگے گی نہیں لگے گی؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے. تمہارے سامنے تمہاری بیوی غیروں کی تعریف کرے اور تمہاری برائی کرے، تمہیں آگ لگے گی؟ تو اس کو بھی تو آگ لگتی ہے. وہ بھی تو انسان ہے، اس کی بھی تو جذبات ہیں. اس کی تعریف کرو، ثواب ملے گا. اسے خوش رکھو نا، عبادت ہے نا. اس کی تعریف کرو، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. عورت کمزور ذات ہے، وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے. اسے کر لو، جو مرضی کام کرا لو. کچھ بھی کرا لو. لیکن یہ نادان سب کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی تعریف نہیں کرتا. یہ اس کا حق ہے، فطرتی حق ہے. اس کی عزت نفس محفوظ ہو، اسے توجہ ملے، اس کو تعریف، اس کی تعریف کرو، اچھائیوں کی تعریف کرو. وہ یہ سننا چاہتی ہے اور یہ عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن مشکلات سے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. کتنے دشمن تھے، کتنے آپ کے حاسد تھے، کتنے آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے والے تھے، آپ کی زندگی کے لیے کتنے مسائل کھڑے کرنے والے دشمن موجود تھے. لیکن میری اور آپ کی روحانی اماں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. کیا ہوتا کہ سارے گھر کے کام کاج سے یہ خاتون تھکی ہوئی اپنے شوہر کی محبت بھری مسکراہٹ دیکھے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. اور اس کا پیار بھرا استقبال دیکھے تو باہر کی ساری مشقتیں بھول جائے. لیکن یہ تو وہاں ہوگا نا بھائی جہاں اللہ کا خوف ہوگا، جہاں اللہ کی محبت ہوگی، جہاں دینداری ہوگی. پھر وہاں گھروں میں یہ محبتوں کی فضا ہوگی. وہ تو کانٹے ہو گئیں گے نفرتوں کے، بدگمانیوں کے، چبھیں گے چبھیں گے. یہ عورت کا حق ہے. اور شوہر کا بھی حق ہے. شوہر کا بھی حق ہے کہ عورت اپنے شوہر کی رضا دیکھے، اس کے پلکوں کے اشارے دیکھے. یہی عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ماننا ہے. اس کی ماننا ہے. اب تو سہیلیاں بھی ایسی ہوتی ہے، ہر بات نہیں ماننی، اس کے قابو میں نہیں آنا. جسم اور لباس
اس کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں. سب سے قریب چیز انسانی جسم کے اس کا لباس. فرمایا ازواجی زندگی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، تم اس کا لباس. خلوتوں میں ساتھ ہے، تنہائیوں میں ساتھ ہے، ازمائشوں میں ساتھ ہے، امتحانات میں ساتھ ہے، تکالیف میں ساتھ ہے، بیماریوں میں ساتھ ہے. وہ زندگی کا قریبی ساتھی ہے. اعتماد والی زندگی ہو، بدگمانی والی نہ ہو. فاصلے نہ رکھو، فاصلوں سے بدگمانی بڑھتی ہے. ازواجا لتسکنوا الیہا. تو میرے عزیزو، یہ جو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے نا، دلوں میں محبتیں آئیں، یہ اللہ کی محبت کا ثمرہ ہے. یہ اللہ انعام وہاں دیتا ہے. اور گھروں کی محبت اور گھروں کا سکون. گھر یہ پورے معاشرے کی اکائی ہے. معاشرہ گھروں سے بنتا ہے. افراد گھروں سے معاشرے میں آتے ہیں. اگر گھروں میں محبتیں اور سکون ہوگا تو معاشرے میں سکون اور محبتیں ہوں. پہلے گھر خراب ہوتے ہیں پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے. پہلے گھروں سے سکون اٹھتا ہے پھر معاشرہ بے سکون ہوتا ہے. پہلے گھروں میں نفرتوں کے کانٹے اگتے ہیں پھر معاشرہ نفرتوں کا شکار ہوتا ہے. پہلے بد اخلاقی گھروں میں آتی ہے، پہلے ناانصافی گھروں میں آتی ہے، پھر اس کے اثرات معاشرے میں پڑتے. معاشرے کو اوپر سے تو نہیں گرتا، گھر کے افراد معاشرے میں آتے ہیں. گھر اس کی اکائیاں ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کی. تو یہاں سکون ہوگا، یہاں محبتیں ہوں گی تو محبتوں کے پھول ہر طرف کھلتے چلے جائیں گے. تو میرے عزیزو، اللہ کی محبت بڑھائیے، حلال رشتوں کی محبت بڑھے گی. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، دل کا کام ہے محبت کرنا. یہ تو محبت کرتا. اگر اسے اللہ کی محبت نہ دی تو یہ کسی حرام کام میں پڑ جائے گا، کسی ناجائز کام میں پڑ جائے گا. اسے اللہ کی محبت، اور پھر اس کا پھل کھاؤ، پھر اس کی مٹھاس لو کہ حلال محبتوں کا لطف لو. پھر حلال محبتوں کی مٹھاس لو، لیکن اللہ کی محبت بڑھاؤ. لیکن اگر اس جگہ حلال محبت نہیں اور آنکھوں سے ناجائز دیکھا، حرام دیکھا، زبان سے حرام بول بولے، کانوں سے حرام بول سنے، تو میرے عزیزوں، میں نے تو دل میں اللہ کی محبت کی جڑی گاڑ دی. پھر یاد کہاں حلال محبت رہے گی؟ پھر کہاں حلال رشتوں کی قدر رہے گی؟ سنتے نہیں، شوہر نے بیوی کو قتل کر دی، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا. اللہ، اسلام میں کوئی اس کا تصور ہے؟ مسلمانوں میں کوئی اس کا تصور تھا؟ یہ نوبت کہاں آتی ہے؟ جب آدمی اندر کا درندہ بن جاتا، حرام کا ارتکاب کر کر کے اندر سے درندہ بن جاتا. باپ کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا. مسلمانوں میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن جب دل ہی مردہ ہو جائے اور اس میں انسانیت ہی ختم ہو جائے تو یہ سب چیزیں آپ سنیں گے، یہ ساری باتیں کانوں میں پڑیں گی. پھر وہ تو اللہ کی محبت آتی ہے جب دل میں، پھر ان رشتوں کی قدر اور ان رشتوں کی محبت اور ان رشتوں کا احترام اور ان رشتوں کا لحاظ سبحان اللہ نصیب ہوتا. بوڑھا باپ ہے، اولاد کہتا ہے میری جنت ہے. بوڑھی ماں ہے، سمجھتا ہے اس گھر میں جب تک یہ ہے میرے گھر میں برکت ہے. اولاد ہے، سبحان اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس پہ جتنا خرچ کروں گا مجھ سے اللہ راضی ہوگا. بوجھ نہیں سمجھتا اولاد کو.
لیکن جب خود غرضی آ گئی نا تو خود غرض آدمی کو تو پھر کوئی برداشت نہیں ہوتا. جو اس کے اغراض میں، جو اس کے مفادات میں مقابلے پہ آیا وہ سب اس کی نظروں سے گر گیا. چاہے باپ ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے بہن ہے، جو اس کے اغراض کے لیے خطرہ بن رہا ہے سب نظروں سے گر جاتا. یہ اغراض کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہ رہا، اللہ کا بندہ نہ. تو میرے عزیزو، اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے کہ انہیں دین کا تحفہ دو، انہیں اللہ کی محبت کی زندگی دو، انہیں اللہ کی محبت کا ماحول دو. تو دنیا میں بھی تم انہیں دیکھ کر خوش ہوگے، تمہیں راحت ملے گی، اور آخرت میں اندر ہی میرے عزیزو اللہ اپنی محبت کے مبارک ثمرات اور مبارک اپنے نشان اس کا انعام فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن ماء البارد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین. ہم سبھی کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، حلال رشتوں کی محبت نصیب فرما. ہمیں فسق و فجور سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا ظاہر باطن ہر قسم کی سیاہی سے پاک فرما. اے مولا ہمارا باطن بھی گناہوں کے گندگیوں سے پاک فرما، اور ہمیں جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی صحت نصیب فرما. اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سبھی کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، دنیا عافیت والی عطا فرما، برکت والی عطا فرما، فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، نعمتوں کی زندگی نصیب فرما، شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما، احسان فراموشی سے، ناشکری سے محفوظ فرما، حادثات صالحات سے، موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ راحت کا ذریعہ بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، غلط فہمیوں سے محفوظ فرما، بدگمانیوں سے محفوظ فرما، بے دینی اور بے حیائی سے محفوظ فرما، بے پردگی اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما. یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بہن بھائیوں کی حفاظت فرما. اے مولا تو ان کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا ان کی تو مدد اور نصرت فرما، وہاں اپنی قدرت کے عجائبات دکھا. اے مولا
ان آزمائشوں میں گھرے بھائیوں کے دلوں میں سکون پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ان کے قربانیوں قبول فرما کر امت میں ایمانی بیداری فرما، امت میں ایمانی اسلامی بیداری فرما، امت میں وحدت پیدا فرما۔ اے مولا کریم، امت میں دین کی، ایمان کی ہواؤں کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔